السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر و خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو میرے چینل میں خوش آمدید، اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے جا کے لائک، کمنٹ، سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ چلیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ ماں کی دعا اور بیٹے کی کامیابی۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں علی نام کا ایک لڑکا اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ علی کے والد کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب وہ بہت چھوٹا تھا۔ اس کی ماں زینب نے بڑی محنت اور محبت سے اسے پالا تھا۔ گھر کے حالات بہت خراب تھے، مگر زینب نے کبھی اپنے بیٹے کو مایوس نہیں ہونے دیا۔ زینب لوگوں کے کپڑے سلائی کرتی اور جو تھوڑی بہت آمدنی ہوتی اسی سے گھر کا خرچ چلاتی۔ وہ کئی مرتبہ کم کھانا کھا کر گزارا کر لیتی، مگر علی کی پڑھائی کے اخراجات پورے کرنے کی کوشش کرتی۔ علی پڑھائی میں بہت اچھا تھا۔ اس کا خواب تھا کہ وہ بڑا ہو کر ایک کامیاب انسان بنے اور اپنی ماں کی تمام مشکلات ختم کر دے۔ وہ دن رات محنت کرتا، لیکن کبھی کبھی غربت اور پریشانی سے اسے بہت اداس کر دیتی۔ ایک دن علی نے اپنی ماں سے کہا، امی، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں اپنی تعلیم جاری رکھ سکوں، شاید مجھے پڑھائی چھوڑ کر کام کرنا پڑے۔ زینب نے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھا اور مسکرا کر کہا، بیٹا، مشکلات سے گھبرانا نہیں، اللہ پر بھروسہ رکھو اور اپنی محنت جاری رکھو، میری دعا ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ الفاظ علی کے دل میں اتر گئے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ حالات کے سامنے ہار نہیں مانے گا۔ اگلے دن سے علی نے پہلے سے زیادہ محنت شروع کر دی۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر پڑھائی کرتا، پھر اسکول جاتا اور واپس آ کر اپنی ماں کے ہاتھ میں ہاتھ بٹاتا، کام میں ہاتھ بٹاتا، رات کو دیر تک اپنی کتابیں پڑھتا۔ جب کبھی وہ تھک جاتا تو اپنی ماں کی محنت کو یاد کرتا، دوبارہ ہمت سے پڑھنے لگتا۔ امتحانات کا وقت آیا۔ علی نے پوری محنت سے امتحانات دیے۔ نتیجہ آیا تو پورے ضلع میں علی نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ اسکول کے اساتذہ نے اسے مبارکباد دی اور اسے اعلیٰ تعلیم کے لیے اسکالرشپ بھی مل گئی۔ علی خوشی سے گھر پہنچا۔ اس نے اپنی ماں کے قدموں کو چھوا اور کہا، امی، یہ کامیابی میری نہیں، آپ کی ہے۔ آپ کی دعاؤں اور محنت نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے۔ زینب کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا اور کہا، بیٹا، ماں کی سب سے بڑی خوشی یہی ہوتی ہے کہ اس کی اولاد کامیاب اور نیک انسان بنے۔ علی نے اعلیٰ تعلیم کے لیے شہر کا رخ کیا۔ وہاں بھی اس نے محنت جاری رکھی۔ کئی مشکلات آئیں، مگر وہ اپنی ماں کی دعا کو اپنی طاقت سمجھتا تھا۔ کچھ سال بعد علی نے اپنی تعلیم مکمل کی اور اسے ایک اچھی ملازمت مل گئی۔ سب سے پہلے علی نے اپنی ماں کے لیے ایک خوبصورت سا گھر خریدا۔ اس نے ماں کو گھر کی چابی دیتے ہوئے کہا، امی، آج میری زندگی کا سب سے خوشی کا دن ہے، کیونکہ اب میں آپ کو وہ زندگی دے سکتا ہوں جس کی آپ حقدار ہیں۔ زینب نے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس نے کہا، یا اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے میری دعاؤں کو قبول کیا اور میرے بیٹے کو کامیابی عطا فرمائی۔ علی کبھی اپنی ماں پر غرور نہیں کرتا تھا، کامیابی پر غرور نہیں کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنی ماں کی خدمت کرتا اور ضرورت مند لوگوں کی مدد کرتا۔ اسے یقین تھا کہ جس طرح اس کی ماں نے مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیا تھا، اسی طرح اسے بھی دوسروں کے کام آنا چاہیے۔ اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے، ماں کی دعا اولاد کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، لیکن دعا کے ساتھ محنت، صبر، اچھا کردار اور اللہ پر بھروسہ بھی ضروری ہے۔ جو انسان مشکلات سے گھبرا کر ہار نہیں مانتا، وہ اپنے والدین کی عزت کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کامیابی کے راستے کھول دیتا ہے۔ اللہ